الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. محترم ومعزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی انعام اور اس کا احسان اس کے بندوں پر کہ اس نے ان کو بہترین زندگی عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ کے لقب سے سرفراز فرمایا، اور اپنے انبیاء کو بھیج کر کے پوری دنیائے انسانیت کو اللہ واحد کی عبادت اور بندگی کی تعلیم دینے کا ذریعہ بنایا، اور تمام دنیا والوں کو ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کا ذمہ دار بنایا۔ ہر طرح کے درود و سلام کا نذرانہ ہو آپ پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج مطہرات پر، رضی اللہ عنہم وعنہن اجمعین۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے، اس کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور اس دنیا سے جانے کی ابتدا آدمی کی وفات سے تجہیز، تکفین، تدفین تک چلتی ہے، اور اس کے بعد قبر کا مرحلہ ہے۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میت کی تجہیز، تکفین اور تدفین کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں وجود پذیر ہوئی ان کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، ان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں لوگوں کو دنیا میں رہنے کے بہترین اصول اور ضوابط بتلائے ہیں، اور جن اصولوں پر چل کر کے، جن ضوابط کو آدمی عملی طور پر اپنی زندگی میں اپنا کر کے ایک بہترین انسان بنتا ہے اور بن سکتا ہے، اسی ضابطے اور اسی اصول اور انہی دعووں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ایک عام تعلیم دی مسلمانوں کو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، آپس میں ایک دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے مسلمان کی مدد کرو، علی البر والتقوی، نیکی میں مدد کرو، بھلائی میں مدد کرو، کار خیر میں مدد کرو، اس کو پرہیزگار بنانے میں مدد کرو، تقوی اختیار کرنے میں مدد کرو، دین کی باتیں بتا کر اس کے اسلام پر اس کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم کسی بھی مسلمان کی، کسی بھی شخص کی، قریبی ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، جو بھی ہو، کسی بھی انسان کی تم گناہ پر مدد مت کرو، اس کے گناہ کے لیے تم آسانی پیدا مت کرو، اور ظلم پر اس کی مدد مت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے اور قانون ہے۔ تعاون علی البر، اور نیکی پر مدد کرنا، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں جس کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن آج کے اس خطبہ میں تعاون علی البر کی ایک شکل میت کے حوالے سے، میت کی تجہیز کے حوالے سے، تکفین کے حوالے سے، تدفین کے حوالے سے، جس میں بہت سارے لوگ غفلت کے شکار ہیں، اور اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے، ان کا مطمع نظر اور نظریہ یہ ہے کہ چند لوگ کر لیں گے، چند لوگ تو کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم کو سیکھنے کی، ہم کو اس میں شریک ہونے کی، ہم کو اس کے ساتھ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کی ضرورت ہے، ہر ایک شخص کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اور آدمی، ہر ایک مسلمان یہ سوچے کہ ہم کو بھی جنازے کی شکل میں ایک دن رکھنا ہے، ہم کو بھی دفن کیا جانا ہے، پھر ہم اگر دوسروں کے لیے کام نہیں آئیں گے، دوسروں کی مدد اس سلسلے میں نہیں کریں گے، دوسروں کے لیے اپنا دستِ تعاون نہیں بڑھائیں گے، پھر ہمارے لیے کون آئے گا؟ بہت سارے لوگوں کی شکایت رہتی ہے اور سنتے رہتے ہیں، اس کے جنازے میں، ہمارے جنازے میں لوگ نہیں آتے، یا ہمارے کام میں لوگ مدد نہیں کرتے۔ یہ آدمی خود اپنا جائزہ لے، اپنے بارے میں غور کرے، وہ کتنوں کے یہاں جاتا ہے، کتنوں کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، کتنوں کی تجہیز میں جاتا ہے، جنازہ تیار کرنے میں، اس کو غسل دینے میں، اس کو کفن دینے میں، اس کے قبر پر اور مٹی دینے میں، جنازے میں کون شرکت کرتا ہے؟ کون شرکت کرتا ہے؟ یہ ہر ایک شخص اپنا جائزہ لے اور غور کرے۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ تعاون علی البر کی ایک عظیم مثال ہے یہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے لوگوں میں عام کیا۔ تو میت کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو میت کے اہل خانہ پر اور میت کے قریب جو لوگ موجود ہیں ان پر واجب کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ جو قریب الموت ہو، آدمی جاگنی کے عالم میں ہو، موت اس کی بالکل قریب ہو، تو آپ کا فرمان ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ فإن من كان
آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ تم اپنے ان لوگوں کو جو قریب الموت ہوں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس شخص کا آخری کلمہ، آخری بات، آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ کس پر واجب ہے؟ ان لوگوں پر جو میت کے پاس ہیں، یعنی قریب الموت، وہ شخص جو قریب الموت ہے، یہ ابھی اس کا انتقال ہونے والا ہے، حالات بتا رہے ہیں، آدمی دیکھ رہا ہے کہ اب یہ رہنے والا نہیں، تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا اور اس کے زبان سے ادا کروانے کی کوشش کرنا، یہ ہے تلقین، یہ کرنا چاہیے، یہ واجب ہے، کیونکہ اس کے لیے، آدمی کے لیے تو خیر ہی ہے، پھر وہ میت جو قریب الموت شخص ہے اس کے لیے بڑا ہی خیر ہے۔ کہا اگر اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا اور وہ آخری کلام رہا اس کا، تو وہ یقیناً اللہ کے رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں جنت کا حقدار ہے۔ حقدار کا مطلب یہ کہ اگر اس نے گناہ کیا، گناہوں کا ارتکاب اپنی زندگی میں کیا، لیکن اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تو یہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کے گناہوں کی سزا اس کو دے گا، اور اگر چاہے گا تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری چیز جو ایک مسلمان پر واجب ہے میت کے حوالے سے، جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھ بند کر دے، آنکھ بند کر دے۔ اور یہ چیز اس لیے بھی ہے کہ آنکھ اس روح کا پیچھا کرتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ وسلم آئے اور دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں شق بصرہ، آپ کی آنکھ، یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پھٹی ہوئی تھی، یعنی بالکل کھلی ہوئی تھی اور اوپر دیکھ رہی تھی۔ تو آپ نے مذہبوں کے الفاظ جس میں ہے کہ آپ نے ان کی آنکھ کو بند کر دیا اور کہا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کی آنکھ کو بند کر دے، فإن تبعه البصر، آنکھ اس کی پیچھا کرتی ہے، نگاہ اس روح کی پیچھا کرتی ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ یہ واجب ہے ان تمام لوگوں پر جو وہاں موجود ہیں، کوئی بھی اس کے آنکھ کو بند کر دے۔ اور اہل علم بتاتے ہیں پیر اگر ٹیڑھا ہے اس کو سیدھا کر دے، ہاتھ ٹیڑھا ہے سیدھا کر دے، جو بھی چیزیں ہیں، منہ کھلا ہوا باندھ دے، بند کر دے، یہ ساری چیزیں یہ آدمی کو کرنا ہے، اور یہ میت کے حق میں اس اہل خانہ پر واجب ہے، اس کو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے میت کے تجہیز تکفین میں جلدی کرنا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ آدمی کا انتقال ہو گیا، اب اس کو تیار کرنا، غسل دینا، تجہیز کا مطلب غسل دینا، کفن دینا، تیار کرنا، یہ اس پر واجب ہے، اور یہ جلدی کرنا ہے۔ انتقال کے بعد تاخیر کرنا، بہت زیادہ انتظار کرنا، یہ شریعت میں محمود نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کا فرمان ہے اسرعوا بالجنازہ، اسرعوا بالجنازہ، تم جنازہ میں جلدی کرو۔ کیوں؟ کہا فإن تک صالحة فخیر تقدمونها علیہ، اگر وہ جنازہ نیک آدمی کا ہے تو بہت بہتر ہے وہ چیز جہاں تم اس کو لے کے جا رہے ہو، یعنی وہ قبر اس آدمی کے لیے بڑی بہترین نعمت ہے، جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، آدمی کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، حد نگاہ دیکھتا ہے تو اس کو کوٹھری نظر نہیں بلکہ محل نظر آتا ہے۔ کہا وہ چیز بہتر ہے جہاں تم اس کو پیش کرنے والی قبر میں جلدی کرنے میں اس کو جلدی کرو، اگر نیک ہے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر میت نیک نہیں ہے، نیک آدمی کا جنازہ نہیں ہے، تو کہا فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، کہ جلدی سے تم اس برائی کو دور کر کے اپنی گردنوں کو آزاد کر لو۔ کتنے بہترین الفاظ فرمایا آپ نے، کہا فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، کہ جلدی سے وہ برا ہے تو بری ہے وہ چیز کہ جس سے تم اپنی گردنوں کو آزاد کر لو، جلدی سے اس کو دفن کر کے معاملہ رفع دفع کر دو، تم اس کے لیے بوجھ مت بنو۔ یہ آپ کا فرمان ہے کہ جنازے میں جلدی کرنا ہے، جلدی دفنانا ہے، جلدی کفنانا ہے۔ اور آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کو ایسے کپڑے سے ڈھکنا یہ واجب ہے جو اس کے پورے بدن کو ڈھانپ لے، یعنی میت کو کھلا ایسے ہی نہیں رکھنا ہے۔ آپ کا فرمان آپ کے بارے میں بتایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا، حین توفی سجی ببرد حبرہ، کہ آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کو حبرہ ایک جگہ ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ ایک دھاری دار چادر میں آپ کو ڈھانپ دیا گیا تھا، غطیہ، آپ کو ڈھانکا گیا تھا، ڈھانپ دیا گیا تھا، یعنی بالکل آپ کے جسم کو پورا ڈھانپ دیا گیا تھا چادر سے۔ لہذا یہ بھی واجب ہے میت کے حق میں، میت کے لیے اس کے اہل خانہ پر۔ اب یہ جب چیزیں ہو گئیں تو اس کے بعد غسل کی بات ہے، کفن کی بات ہے، جنازہ پڑھنے کی بات ہے اور دفن کی بات ہے۔ یہ چاروں چیزیں بھی واجب ہیں۔ ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے لیے چند لوگ مخصوص ہونے چاہیے، کچھ لوگ کرتے ہیں تو کر دینے دیں، ہم کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، میت کے انتقال کے بعد یہ چار چیزیں بتایا میں نے، اس کے بعد کہا غسل واجب ہے۔ آپ کا فرمان ہے حدیثوں میں، کہا اغسلوہ بماء وسدر، کہ میت کو تم لوگ غسل دو پانی کے ذریعے سے، اور پانی میں بیری کا پتا ملا دو، پانی اور بیری کے پتے سے میت کو غسل دو۔ امر کا حکم ہے، یعنی امر ہے، واجب ہے کہ تم اس کو غسل دو ہی۔ اور غسل کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ حقدار اس کے گھر والے ہیں۔ میت کے اہل خانہ پر لازم ہونا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ میت ہمارے گھر کا ہے، ہم اس کو غسل دیں، ہم اس کے لیے آگے بڑھیں۔ آج لوگ اس کی طرف نہیں بڑھتے، بس چند لوگ خاص ہیں وہ کرتے آتے ہیں اسی لیے تاخیر، کبھی اور دو چار میت ہو گئی تو اور تاخیر، یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری۔ کہا کہ میت کے اہل خانہ زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ غسل کے سنتوں کو، غسل کے طریقے کو جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو سیکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے غسل دیا تھا وہ آپ کے اہل خانہ ہی تھے، حضرت علی، فضل بن عباس اور آپ کے ایک دو غلام، ان سارے لوگوں نے آپ کو غسل دیا تھا، ایسا نہیں کہ کوئی خاص آدمی کہیں سے آیا تھا۔ لہذا غسل کے ذمہ دار اس کے اہل خانہ ہیں اور ان کو سیکھنا چاہیے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے لوگوں کو، تاکہ پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اور یہاں تک حدیثوں میں بات آئی کہ ایک عورت، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، ایک شوہر اگر اس کی بیوی پہلے انتقال کر جاتی ہے تو اپنی بیوی کو شوہر غسل دے سکتا ہے، یہ صاف حدیثوں میں آیا۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، آپ کے سر میں درد ہے، تو کہا ہا رأسا وا رأسا، ہائے میرے سر میں درد، تکلیف ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وا رأسا، میرے سر میں بھی تکلیف ہے، مجھے بھی درد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تجھ کو کیا مطلب، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر تو مر گئی، لو مت قبلی کے الفاظ حدیث میں ہیں، لو مت قبلی، اگر تو مجھ سے پہلے مر گئی، لحیأتکی وغسلتکی ودفنتکی، اگر تو مجھ سے پہلے مر گئی، مجھ سے پہلے تو مر گئی تو میں تجھ کو تیار کروں گا، میں تجھ کو کفناؤں گا، دفناؤں گا، میں تجھ کو دفن کروں گا۔ یہ آپ کا فرمان ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا حضرت عائشہ نے، لو استقبلت من امری ما استدبرت، کہ جس چیز کا علم مجھے بعد میں ہوا اگر پہلے معلوم ہو گیا ہوتا تو ما غسل، تو آپ کو آپ کی بیویوں کے علاوہ کوئی غسل دیتا ہی نہیں، یعنی ہم ہی لوگ ان کو غسل دیتے۔ یہ آپ کا ایک حضرت عائشہ کا خیال تھا اور ان کی منشا تھی کہ ہم لوگ دینا چاہتے تھے، اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن صحابہ کرام نے ان کو دیا جیسا کہ میں نے بتایا۔ لہذا میت کے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ غسل کے سلسلے میں آگے بڑھیں اور کوشش کریں اور سیکھیں، یہ کسی دو چار لوگوں پر مت چھوڑیں۔ غسل کے بعد باری آتی ہے، اور غسل کے دینے میں میت کے اہل خانہ کی ایک حکمت اور ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں آپ کو غسل دے رہا تھا، فجعلت انظر ما يكون من المیت کے الفاظ جس میں ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ کیا آپ کے جسم پر کوئی تبدیلی تو نہیں۔ عام طور پر ہوتا ہے آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو کہیں جسم پر کالا پڑ گیا، کہیں کوئی عیب پھوٹ پڑا، کہیں ٹوائلٹ کے راستے سے کچھ اور نکلا ہے، کہیں کچھ اور، تو یہ چیزیں چھپانے کی چیز ہے۔
یہ امانت ہے، اور دوسرا کوئی آدمی دے تو ممکن ہے وہ لوگوں سے بیان کرے کہ ایسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا. جب گھر والے کریں گے تو میت کے حق میں تو چھپائیں گے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میت کے گھر والوں کو سیکھنا چاہیے اور یہ عمل خود کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے میت کے عیب کو چھپانے کے زیادہ حقدار بن سکیں. یہ حضرت علی کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا جو میت کو ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تبدیلی نہیں. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت موت میں بھی پاکیزہ تھے اور حالت زندگی میں بھی پاکیزہ ہی تھے. یہ آپ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہ کا. اسی طرح سے غسل کے بعد کفن دینے کی باری ہے. کفن بھی آپ نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، کہ تم لوگ سفید کپڑا پہنو. فإنها خير ثيابكم، یہ سفید کپڑا تمہارے تمام کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا ہے. وکفنوا فيها، اور اسی میں تم اپنے مردوں کو دفن کرو. یہ مستحب ہے، افضل ہے. سفید کپڑوں کے علاوہ بھی آدمی دفن کر سکتا ہے، ان کو کفن دے سکتا ہے، لیکن افضل اور مستحب یہ ہے کہ سفید کپڑا ہو، سفید کپڑا ہو. اور یہاں کفنانے کی بات چل رہی ہے کہ کفنانا واجب ہے اور پورا کا پورا جسم چھپانا کفن میں واجب ہے. ایک صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مدینہ سے مکہ میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. بڑے مشہور صحابی. ایک غزوہ کے موقع سے، غزوہ بدر میں یہ شہید کر دیے گئے. حالات بہت نازک تھے، لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی. ان کے پاس صرف ایک کپڑا تھا اور دوسرے صحابہ کرام کے پاس بھی کپڑا نہیں تھا. حدیث میں آتا ہے یعنی اس قدر ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، لیکن کفن بھی مکمل نصیب نہ ہو سکا. کہا حدیث کے الفاظ ہیں جب ان کے جسم کو ڈھکا جاتا کپڑے سے، اگر چہرہ ڈھکتے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھکتے تو چہرہ کھل جاتا تھا. آپ کو بتایا اللہ کے رسول یہ حالت یہ ہے. آپ نے کہا کہ ان کے چہرے کو ڈھک دو اور ان کے پیر کی طرف ازخر، ایک گھاس ہے، کہا ازخر نامی گھاس، اس پر رکھ دو اور ان کو دفن کر دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورا جسم ڈھکنا کفن میں واجب ہے. اور کپڑے کتنے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں کفنایا گیا. اور آج کل لوگ بناتے ہیں، قمیص ہے، پیجامہ ہے، اوپر سے ہے اور کچھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بنا سکتے. 3 کپڑے مرد کے لیے عموماً، اور عورت کے لیے بھی 3 ہی ہیں، بعض لوگ 5 کہتے ہیں. اور جتنا 5 بھی کیا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن 3 ہونا چاہیے کم سے کم. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑے میں دفنایا گیا، 3 چادروں میں. اور آپ کے لیے کوئی قمیص، کوئی امامہ، کوئی پگڑی نہیں، کچھ نہیں، سیدھی 3 چادریں تھیں. آپ کو رکھا گیا اور ایک چادر لپیٹ دیا گیا، اوپر سے دوسرا، پھر تیسرا. کوئی قمیص، کوئی امامہ، کوئی کچھ نہیں. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. لیکن اس میں ایک دھاری دار چادر تھی. جس کے الفاظ ہیں کہ اس میں ایک دھاری دار بیض سحولیہ کا لفظ جس میں کہ اس میں سفید دھاری دار چادر تھی، آپ کو اس میں دفنایا گیا. یہ کفن کے سلسلے میں ہے جسے ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے اپنے مردوں کو کفنانے کے سلسلے میں. اسی طرح سے جنازہ کی نماز ہے. جنازہ کی نماز یہ فرض کفایہ ہے. سارے لوگوں پر فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں پر واجب نہیں ہے. چند لوگ اگر اس کو ادا کر لیں تو کافی ہو جائے گا. یعنی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو ہی ثواب ملے گا، سب کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو سارے لوگ اس کے مستحق ہوں گے، اس کے گناہ گار ہوں گے. لہذا یہ سوچ کر کہ سب لوگ کچھ لوگ پڑھیں گے، کافی ہم کو جانے کی ضرورت کیا ہے، تو میرے بھائی آپ ثواب سے محروم ہو رہے ہیں. کہا جو آدمی جنازے کے پیچھے جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد قبرستان جاتا دفناتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے. 2 قیرات کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے پہاڑوں کے مثل زیادہ، اس کے بھی زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے. لہذا ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں. جنازے میں 400 لوگ ہیں، 300 لوگ ہیں اور دفنانے میں 100 لوگ ہیں، 50 لوگ. یہ ہماری اور آپ کی دین سے دوری ہے. ہماری اور آپ کی یہ بہت بڑی ہمارے لیے خسران کا اور نقصان کا ذریعہ ہے کہ ہم نے کتنا ثواب گوا. جب یہ حدیث بتائی گئی صحابہ کرام کو تو بعض صحابہ کرام نے کہا فضیعنا قراریط کثیرہ، کہ ہم نے بہت سارے قراریط یعنی بہت سارے ثواب کو ہم نے ایسے ہی ضائع کر دیا. اور اس سے بھی عجیب بات تو یہ ہے، میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ جو قبرستان بھی گئے
میت کو دفنایا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کو اتنی توفیق نہیں دی کہ 3 لک مٹی آ کے قبرستان میں ڈال دی۔ یہ ایمان کی کمزوری، وہاں جنازے میں پہنچ کر کے، قبرستان پہنچ کر کے، باتوں میں وقت گزار کر کے اور مٹی نہ دینا، میرے بھائیوں یہ ہمارے دلوں کی سختی ہے، دلوں میں زنگ ہے، تب ہم سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ ورنہ آدمی اتنا زیادہ مطلب گر جائے اور اتنا مطلب نیچے آ جائے کہ قبرستان میں پہنچ کر کے مٹی دینے کی توفیق نہ ہو، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ مسلمان کا حق ہے اس کو سلام کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، یہ سب ایک مسلمان کا حق ہے، وہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جنازے کے بعد ایک آخری چیز دفن کرنا ہے، اور یہ دفن کرنا واجب ہے۔ کوئی بھی جنازہ ہو، اگر مسلمانوں کے علاقے میں وہ جنازہ ملا، چاہے اس کا کوئی وارث ہو نہ ہو، پہچان ہوتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتی ہے تو ان کے لوگوں پر جو وہاں مسلمان قریب ہیں ان پر اس کو دفنانا واجب ہے، چاہے وہ کافر کی لاش ہو کیوں نہ ہو، کوئی اس کا وارث نہیں، اس کو دفنانا واجب ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کیا کہا؟ ابو طالب کافر تھے، سب کو معلوم، کہا اذهب فوارہ، جاؤ اور واری کا مطلب چھپانا، دفنانا، امر دیا، حکم، اذهب فوارہ، جاؤ اور ان کو دفناؤ، ان کو دفن کرو، یہ حکم ہے سب کے لیے۔ کافر تھے، آپ نے حکم دیا کہ پھر مسلمان کا معاملہ تو اس سے بہتر ہے، اس کو دفنایا جائے گا، اور یہ واجب ہے ان لوگوں پر جو وہاں کے لوگ ہیں، قریب ہیں، اور جن کے قریب یہ میت ہے ان پر واجب ہے کہ اس کو دفنائیں۔ اور دفنانے کے سلسلے میں ظاہر سی بات ہے، ایسے تو آدمی دفنا نہیں دے گا، اس کے لیے قبر کھودنا پڑے گا، تو قبر کھودنا بھی واجب ہے۔ اصول کا قاعدہ ہے کہ ما یتم الواجب فهو واجب، جس چیز سے واجب پورا نہ ہو تو اس چیز کے راستے میں جو بھی چیزیں آئیں گی وہ بھی واجب ہو جائیں گی۔ اب آدمی کو نماز کے لیے مسجد میں آنا ہے، تو اب مسجد میں آنے کے لیے آنا پڑے گا اس کو، تو آنا بھی واجب ہے، تب تو مسجد میں پہنچے گا۔ تو یہ اصول کا قاعدہ ہے کہ جس چیز سے واجب پورا نہ ہو تو اس پورا کرنے میں جو بھی اسباب اختیار کرنے ہوں گے وہ بھی واجب ہوں گے۔ لہذا دفن کرنے کے لیے جب دفن کرنا واجب ہے تو قبر کھودنا بھی واجب ہے۔ وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں قبر کھودنے کا، قبر کو تیار کرنے کا، بڑا مستحسن عمل ہے، بڑا ثواب کا عمل ہے، اور یہ کار خیر ہے، یہی ہے تعاون علی البر، نیکی پر تعاون کرو، گناہ پر تعاون مت کرو۔ لہذا ہمیں ایسے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے، جو بھی اس میدان میں کام کر رہے ہیں دوسروں کو ان کے ساتھ آنا چاہیے، اور یہ کام آگے بڑھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اگر وقت پر موجود نہ ہو تو آدمی پریشان ہو۔ اور ایسے بہت ساری جگہیں ہیں جہاں قبر کھودنے کے لیے آدمی خاص ہوتے ہیں اور ان کو پیسہ دیا جاتا ہے اور وہ لیتے ہیں کیونکہ محنت کرتے ہیں، مزدوری ہے ان کی، لیکن ہمارے یہ نوجوان بلا کسی اجرت کے کام کرتے ہیں، ان کی سراہنا ہونی چاہیے، ان کی تعریف ہونی چاہیے، اور یہ کہ ان کے اس کام کو نظروں سے، اچھی نظروں سے دیکھنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو رسوا کیا جائے، ذلیل کیا جائے، یہ عمل نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا تو مدینے میں 2 لوگ تھے، ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے ابو عبیدہ بن جراح یہ سیدھی قبر کھودتے تھے، قبر 2 ہوتی ہے، ایک بغلی اور ایک سیدھی۔ ابو عبیدہ بن جراح یہ سیدھی قبر کھودتے تھے اور ابو طلحہ یہ بغلی قبر کھودتے تھے، اور اس وقت وہاں وہ لوگ بہت دور تھے کہیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے ان کی طرف قاصد بھیجا، کس کی طرف؟ ابو طلحہ کی بھی طرف اور ابو عبیدہ بھی طرف، کہا ہم اللہ رب العالمین سے نستخیر ربنا کے الفاظ اس میں، ہم اللہ سے خیر چاہتے ہیں، یعنی ان دونوں میں جس میں بھی خیر ہو، جو بہتر ہو، وہ اللہ تعالی ہمارے لیے مہیا کرے۔ چنانچہ دونوں کی طرف قاصد بھیجے گئے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف بھی۔ تو کہا صحابہ کرام نے مشورہ کیا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ، جو اس میں سے مسبوق ہوگا، جو پیچھے ہو جائے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور جو آگے بڑھے گا ہم اس کو لے لیں گے، یعنی اس کو کہیں گے کھودنے کے لیے۔ چنانچہ آئے اور اس میں پھر حضرت ابو طلحہ بن زید حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن سہل
ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ عنہ یہ آگے آئے، جلدی آئے، اور پھر اللہ کے رسول کے لیے قبر بغلی تیار کی گئی۔ لہذا یہ بھی چیز ہے جو قبر کی دونوں شکلیں ہیں، دونوں جائز ہیں، اور بس افضل کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول اللہ کو بغلی میں دفنائے گا تو دفن کرنا بغلی میں افضل ہے، اتنا تو بالکل کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ مخصوص لوگ تھے کہ قبر کھودا کرتے تھے، لیکن اس کے لیے اور دوسرے لوگوں کو آنا اور یہ کام کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے بہترین عمل ہے۔ یہ آخری وقت میں آدمی کا مددگار ہے وہ، اور جو آخری مراحل میں کسی کے لیے احسان کر رہا ہو، پھر اس کا ثواب میرے بھائیوں بہت زیادہ ہے، عظیم ہے، اور ایسے لوگوں کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے اور اس میں سفر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دفن کر دیے، پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے۔ آپ نے فرمایا استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل۔ آپ نے فرمایا تم ایک میت کے سلسلے میں کہا تم لوگ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، واسألوا له التثبيت، اور تم اس کے لیے قبر کے سوالوں میں ثابت قدمی کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جانے والا ہے، ابھی اس سے پوچھا جانے والا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو میت کے حوالے سے چوکنا رہنا چاہیے، اور میت کے حوالے سے اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے اس کو اپنانا چاہیے، اور اس میں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنے۔ اور آپ کا فرمان ہے خیرکم من یرجی خیرہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے، خیر کی امید کی جائے جس سے وہ بہتر ہے۔ اور بعض بات میں کہا خیر الناس ینفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، وہ لوگوں میں بہتر ہے۔ لہذا یہ ہمارے بھائی جو یہ کام کرتے ہیں تجہیز کا، تکفین کا، تدفین کا، قبر کھودنے کا، یہ بہتر ہے اللہ کے رسول کی حدیثوں کی روشنی میں، لہذا بہتر ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی بہتری کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احکام شریعت کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیکھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔